إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ معزز ناظرین اور محترم سامعین، یہ ہمارا ہفتہ وار درس ہے۔ ہم نے الحمدللہ ہر ہفتے ایک درس، ایک لیکچر آپ احباب کے سامنے پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ الحمدللہ ہر ہفتے ہم وہ وعدہ نبھا رہے ہیں، اور اس لیکچر کا جو خاص مقصد ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ناموس کا دفاع کرنا، اور اہل سنت کے لبادے میں جو روافظ کی فکر کو پروان چڑھانے والے اس ماحول معاشرے میں موجود ہیں، ان کا مدلل اور مبرہن رد کر دینا، ان کے اشکالات اور ان کے مغالطات کو پیش کرنا اور ان کا تجزیہ کرنا، تاکہ اہل سنت جو احباب ہیں وہ گمراہی کا شکار نہ ہوں۔ یہ خاص مقصد ہے ہمارے اس لیکچر کا، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ مقصد بخوبی پورا ہو رہا ہے، اور پوری دنیا سے مختلف احباب جو ہیں وہ ہمیں رابطہ کر کے اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے جو اشکالات تھے اور نیم رافضیوں کی طرف سے جو مغالطات ان کے ذہنوں میں ڈالے گئے تھے وہ الحمدللہ ختم ہو رہے ہیں۔ تو پچھلے کچھ لیکچرز میں ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے حوالے سے ان کی جو خرابیاں ہیں، ان کے جو عقیدے میں جو مسائل ہیں، ان کا ہم نے وضاحت کی تھی کہ ان لوگوں کا عقیدہ صحابہ کرام کے حوالے سے درست نہیں ہے، اور پھر یہ صحابہ کرام کے حوالے سے بہت سارے معاملات میں منافقانہ اور دوغلی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں۔ آج بھی اسی سلسلے میں ہمارا لیکچر ہے، جس کا عنوان یہ ہے کہ صحابہ کرام کی غلطیوں کا بیان اور نیم رافضیوں کی منافقانہ پالیسی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی غلطیوں کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، بیان نہیں کرتے بلکہ اچھالتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام کی غلطیوں کو اچھالنا ان کا بڑا مرغوب مشغلہ ہے، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور بغلیں بجاتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام کی غلطیاں جو بشری تقاضے سے ان سے ہو گئیں ان کو اچھال کر بڑے خوش ہوتے ہیں، اور یہ ان کا منہج ہے، تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذکر اس طرح کیا جائے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ان کے حوالے سے ایک جو بہت اچھا امیج ہے صحابہ کرام کے حوالے سے، ان کا نظریہ بہت اچھا ہے، اس کو داغدار کیا جا سکے، اس نظریے کو خراب کیا جا سکے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ان کی جو عقیدت ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ جس طرح اسحاق جھالوی صاحب تھے، اب اللہ کے پاس جا چکے ہیں، وہ اکثر کہا کرتے تھے، اور اسی طرح ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے موجودہ دور میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، وہ بھی انہی کے منہج کو آگے چلا رہے ہیں، اور جھالوی صاحب نے یہ منہج اس سے پہلے مودودی صاحب سے لیا تھا۔ ان سب کی جو ڈاکٹرائن ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی بھی غلطیاں بیان کی ہیں قرآن کریم میں، تو اگر غلطی کا بیان توہین یا گستاخی ہے تو پھر معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بیان کی؟ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے ان کی جو کوتاہیاں یا بشری لغزشیں ہیں وہ بھی احادیث میں نقل ہو کر ہمارے پاس آئی ہیں، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نیم رافضی ہیں یا صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو پہلے سے احادیث میں بیان ہوتی آئی ہیں یہ باتیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ اور بہت بڑا مغالطہ ہے۔ آج انشاءاللہ اس مجلس میں اللہ کے فضل و کرم سے جو شخص
تعصب کی پٹی کو ہٹا کر انتہائی غیر جانبدارانہ انداز میں اور انتہائی منصفانہ انداز میں اس لیکچر کو سنے گا، انشاءاللہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اشکالات اس حوالے سے ختم نہ ہوں، اور نیم رافضیوں کے جو مغالطات ہیں وہ اس کے ذہن سے نہ نکلیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انشاءاللہ آج اس مسئلہ کو حل کر دیا جائے گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ انبیاء کی غلطیاں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، تو غلطیوں کا بیان تو جناب یہ توہین اور گستاخی نہیں ہے۔ غلطیوں کا بیان تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ انسان عبرت پکڑے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کلمۃ حق ارید بہا الباطل، جس طرح خارجیوں نے کچھ باتیں کی تھیں، بڑی خوشنما باتیں، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا یہ جو الفاظ ان کے ہیں یہ تو بڑے اچھے ہیں، بڑے یعنی بھلے محسوس ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو مراد ہے، جو ان کلمات سے وہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ باطل ہے۔ یہ بات بڑی خوشنما ایک مسلمان کو محسوس ہوتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں انبیاء کے حوالے سے بھی کچھ تنبیہات ذکر کی ہیں۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام سے وہ ایک شجر جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا، اس کا میوہ کھانا یا اس کا پھل کھانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر تنبیہ فرمانا، جنت سے نکال دینا، اس غلطی کو بیان کرنا، پھر آدم علیہ السلام کا توبہ کرنا، پھر نوح علیہ السلام کا اپنے مشرک اور کافر بیٹے کے بارے میں اللہ سے سفارش کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر سخت تنبیہ فرمانا۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے۔ ان کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے چلے جانا، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہیں روکنا اور پھر نجات دینا، ان کا معافی طلب کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ انبیاء کی غلطیاں تو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کی ہیں، غلطیاں تو بیان ہونی چاہیے تاکہ ان سے عبرت پکڑی جا سکے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن ان کی منافقت کیا ہے، یعنی ان کی دوغلی پالیسی اور منافقانہ پالیسی کیا ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ ایک نقطہ ہے، انشاءاللہ میں آگے مثالیں بھی ذکر کروں گا اور بات بالکل کھل جائے گی۔ ایک نقطہ، صرف ایک نقطہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر غلطی کو احترام کے ساتھ بیان کیا جائے، عقیدت کے ساتھ بیان کیا جائے، غلطی بیان کرتے ہوئے آپ کے احترام اور عقیدت میں ذرا برابر بھی فرق نہ آئے، آپ کا دل محبت سے سرشار ہو غلطی بیان کرتے ہوئے بھی، پھر تو آپ کی بات یہاں تک ٹھیک ہوگی نا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، انبیاء کی غلطی کا بیان ہوتا ہے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام، دیگر انبیاء، ان کی غلطی کا بیان ہوتا ہے تو دل سے محبت ختم نہیں ہوتی، دل میں محبت ہوتی ہے، عقیدت اور احترام بجا لایا جا رہا ہوتا ہے، اور انبیاء کرام کی جو غلطی ہوتی ہے اس کو بیان کر کے ان پر طعن و تشنیع نہیں کی جاتی، ان کے کردار پر حرف نہیں اٹھایا جاتا، ایسے نہیں کہا جاتا والعیاذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ کبھی کسی نیم رافضی سے آپ نے سنا ہے، جھالوی صاحب نے کبھی ایسے کہا تھا، یا محمد علی مرزا انجینئر صاحب نے کبھی کہا ہے آدم علیہ السلام نے غلطی کی، اللہ نے جنت سے نکال دیا، ساری اولاد جنت سے محروم ہو گئی، دنیا میں آ گئے، اب سارے انسانوں کو اس دنیا کو بھگتنا پڑ رہا ہے آدم علیہ السلام کی غلطی کی وجہ سے، استغفر اللہ والعیاذ باللہ، کتنی بڑی بربادی ہو گئی، کتنی بڑی خرابی ہو گئی، آدم علیہ السلام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یعنی کبھی ایسے منفی جو کمنٹس ہیں کبھی آپ نے سنے ہیں ان لوگوں سے؟ لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کا بیان ہوتا ہے تو پھر یہ جو پھبتیاں کستے ہیں، یہ جو پھر طعن و تشنیع کے تیر چلاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ صحابیت ہے، اور یہ جناب عدل و انصاف ہے، اور یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، دیگر جو صحابہ کرام
سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل تھے، ان کے بارے میں ان کے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ ذرا کبھی آپ سنیے گا غور سے، کتنے نفرت آمیز ہوتے ہیں، ان کا لہجہ کتنا اس میں زہر جو گھلا ہوا ہوتا ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ جناب انبیاء کی غلطیاں اللہ نے بیان کی ہیں۔ کیا انبیاء کی غلطیوں کو آپ اس طرح بیان کرتے ہیں؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غلطیاں کی اس کی وجہ سے امت جو آج تک نقصان بھگت رہی ہے، اس کا وبال ان کے کندھوں پر رہے گا۔ کیا آپ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، لوگوں کو نفرت دلاتے ہیں انبیاء کی غلطیاں بیان کر کے؟ تو میں انشاءاللہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں کہ یہ کس طرح اور کس انداز سے صحابہ کرام کی ناموس پر حملے کرتے ہیں اس خوشنما نعرے کی آڑ میں۔ اور یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی بھی غلطیاں اللہ نے بیان کی ہیں، دوسری طرف چند ایک صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، چند ایک صحابہ کرام جن کو یہ ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، جن کے میں نے نام لیے ہیں، چند ایک صحابہ کرام ہیں۔ باقی اہل بیت کو تو یہ بھی معصوم نہیں سمجھتے نا، یا تو کھل کر رافضیوں کی طرح نعرہ لگائیں کہ جناب ہم اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں، لیکن یہ نعرہ بھی نہیں لگانا چاہتے، آپ نے آپ کو سنی بھی باور کرانا چاہتے ہیں، اور یہ بات اعتراف بھی کرنے پر مجبور ہیں کہ اہل بیت سے بھی غلطیاں ہو سکتی تھیں۔ بھئی اہل بیت سے اگر غلطیاں ہو سکتی تھیں تو یقیناً ہوئی بھی ہوں گی، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں تو پھر وہ معصوم عن الخطا ہوئے، اگر ان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو ان پر آپ نے کتنے لیکچر دیے ہیں آج تک؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو غلطیاں انسان ہونے کے ناطے ہوئی ہیں، جو لغزشیں ان سے ہوئی ہیں، ہم تو یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں، سب صحابہ کرام سے ہماری محبت ہے، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سیدنا حسن و حسین ہوں، سیدہ فاطمہ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں، ابو بکر و عمر و عثمان ہوں، طلحہ و زبیر، دیگر عشرہ مبشرہ ہوں، وہ بدر والے ہوں، احد والے ہوں، وہ غزوہ حدیبیہ والے ہوں، وہ فتح مکہ والے ہوں، بعد والے ہوں، سب صحابہ کرام سے ہمیں محبت ہے دلی، ان سے جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہے ہم ان سے اس کے باوجود انتہا درجے کی محبت رکھتے ہیں، ان سے عقیدت اور احترام میں کوئی کمی نہیں آئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اہل بیت سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم ان کو غلطیاں ہی مانتے ہیں، لیکن ان غلطیوں کی وجہ سے ان پر طعن و تشنیع نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے استغفر اللہ نعوذ باللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ دیا، استغفر اللہ معاذ اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کر دیا۔ کبھی ہماری زبان سے، کبھی کسی سنی کی زبان سے ایسے سنا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا شخص ظالم ہوگا، رافضیوں کی طرف سے رافضیوں کی طرح کوئی ناسبی ہوگا جو جس طرح رافضی صحابہ کرام کے بارے میں دل میں بغض رکھتے ہیں، میل رکھتے ہیں اور زبان سے اس کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح کوئی ظالم ناسبی ہوگا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایسی کوئی بات کہے یا دل میں کوئی میل یا خار رکھے یا کہے کہ مجھے جناب ٹھیک ہے میں ان کو صحابی بھی مانتا ہوں، اہل بیت بھی مانتا ہوں، ان کے فضائل کا بھی معترف ہوں، لیکن فلاں بات کی وجہ سے میرے دل میں رنج ہے، ایسا کہنے والا تو ظالم ناسبی ہوگا۔ اور اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایسا کہے تو وہ پھر ظالم رافضی ہوگا، نیم رافضی ہوگا، وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بشری تقاضے سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی نا، یا تو وہ کہہ دیں نہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی، اگر مانتے ہیں غلطی ہوئی ہے، جب نبیوں کی غلطیاں بیان کرنا وہ کہتے ہیں کہ باعث ثواب ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، کرنی چاہیے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی غلطی بھی بیان کریں، اور پھر سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کچھ غلطیاں بھی بیان کر لیں، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہوگی وہ بھی بیان کر دیں، اور پھر بیان بھی اسی طرح کریں جس طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی بیان کرتے ہیں،
اور کمنٹس بھی پھر اسی طرح کے دیں جس طرح کے پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو صحابہ کرام ان کے بارے میں جس طرح کے کمنٹس دیتے ہیں اسی طرح کے ان پر بھی دیں، ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ میں کتنا انصاف ہے، آپ کتنے منصف ہیں، برابر تو ہوں، پتہ چلے کہ یہ نہ ظالم ناسبی ہیں نہ ظالم رافضی ہیں، یہ ایک تیسری قوم ہے جو رافضیوں اور ناسبیوں سے مل کر بنی ہے، تب پتہ چلے نا۔ اب یہ تو بڑی منافقت ہے کہ معصوم عن الخطا بھی نہ ماننا اور ان کی غلطی کو بیان بھی نہ کرنا، حالانکہ دیگر انبیاء کی غلطیاں بھی ثواب ہوں بیان کرنا، دیگر صحابہ کی غلطیاں بھی ثواب ہوں بیان کرنا، لیکن اہل بیت معصوم عن الخطا بھی نہ ہوں لیکن ان کی کوئی غلطی بیان بھی نہ کی جائے، یہ پھر منافقت کیوں ہے؟ اب میں آپ کو ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کی غلط تعویل کی، انسان ہونے کے ناطے جذبات میں ان سے ایک غلط تعویل ہو گئی۔ جب سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ ظاہر ہے عمار مخالف گروہ میں تھے، ہم ان سے لڑ رہے تھے، تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ حق پر ہوں گے، زیادہ قریب ہوں گے حق کے، اور دوسرے اجتہادی غلطی پر ہوں گے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے یہ بات فرمائی کہ دیکھیں ہم نے تو انہیں قتل نہیں کیا ہے، انہیں قتل تو اس نے کیا ہے جو انہیں لے کر آیا ہے۔ یہ ایک بات جذبات میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہہ دی، کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو ناحق سمجھتے ہوتے تو پھر نکلتے ہی نہ میدان میں، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مان لیا جاتا کہ قصاص عثمان کو مؤخر ہی کرنا ہے، پھر تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ نکلتی، پھر طلحہ و زبیر جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی نہ نکلتے۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کو برحق سمجھ کر ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف کھڑے ہوئے تھے، اب ذرا اپنے آپ کو وہ حق پر سمجھتے تھے، تو اس لیے انہوں نے یہ تعویل کی کہ ہم حق پر ہیں۔ تو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل جو ہم پر ڈالا جا رہا ہے، اگرچہ ہمارے جو گروہ تھا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھا ان کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں، لیکن لے کر تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں نا۔ اب اس پر بڑے جناب گندے کمنٹس کیے ہیں، والعیاذ باللہ، نعوذ باللہ، دیکھو جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر الٹی تعویلیں کر دی جی، یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا جی۔ ہم مانتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعویل صحیح نہیں تھی، لیکن انہوں نے جو صحیح سمجھا وہی کیا۔ انہوں نے سمجھا کہ چونکہ ہم حق پر ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمار ہمارے ہاتھوں شہید ہو جائیں، ہمارے گروہ کے ہاتھوں، تو اس غلطی کا جو ہمارا مخالف گروہ ہے وہ غلطی پر ہے، ان کے نزدیک تو غلطی پر تھا، لہٰذا وہی لے کر آئے ہیں تو جرم انہی پر بنے گا۔ بہرحال یہ تعویل ہم سمجھتے ہیں، انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے کہ یہ تعویل غلط تھی، صحیح نہیں تھی۔ دلائل سے ہمیں جو معلوم ہوا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ اولا بالحق تھا، لہذا سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اولا بالحق گروہ کے ساتھ تھے، اور جو مخالف گروہ تھا وہ حق سے تھوڑا اتنا قریب نہیں تھا جتنا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اب کچھ لوگ یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ میں ایک کو حق کہہ رہا ہوں دوسرے کو باطل کہنے سے گریز کر رہا ہوں، یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اگر آپ ان احادیث کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے، اولا بالحق، وہ گروہ خارجیوں سے قتال کرے گا جو دو گروہوں میں سے حق کے زیادہ قریب ہوگا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرما سکتے تھے کہ جو حق پر ہوگا وہ خارجیوں سے قتال کرے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے تو دوسرے گروہ کا باطل پر ہونا لازم آنا تھا۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے الفاظ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلوائے ہیں، حکمت پر مبنی کتنے جامع الفاظ ہیں کہ ان دو لفظوں میں اولا بالحق کہہ کر یہ بتا دیا
کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گروہ تھا وہ بھی باطل پر نہیں تھا، وہ حق کے اتنا قریب نہیں تھا جتنا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا، لیکن باطل پر وہ بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو تعویل تھی یہ درست نہیں تھی، اور اس بنا پر ان پر تان کی جاتی تھی، حدیث سن کر ماننے کی بجائے الٹی تعویل کر دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں 7347 نمبر ہے اور صحیح مسلم میں 775 نمبر موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو 4 مقامات پر ذکر کیا۔ ہم کتاب التفسیر سے سورہ کہف کی آیت نمبر 54 کے تحت جو امام صاحب نے اس روایت کو بیان کیا ہے اس کے الفاظ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، کسی نے بیان نہیں کیا، خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، اور ان سے بیان کرنے والے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ یعنی اس روایت کی سند دیکھیں آپ، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرنے والے ان کے بیٹے علی بن حسین، یعنی اہل بیت ہی اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں 3 طبقوں تک۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکہ وفاطمہ علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لهم الا تصلون۔ ایک دن رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی اور میں داماد تھا، ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا الا تصلون، رات کو نماز کیوں نہیں پڑھتے تم؟ سستی ہے، سستی کیوں کرتے ہو؟ رات کو نماز پڑھا کرو، کتنی فضیلت ہے تہجد کی نماز کی، قیام اللیل کی، کیوں نہیں پڑھتے؟ تو فقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے عرض کیا، فقول تو میں نے کہا اللہ کے رسول انما انفسنا بید اللہ فاذا شاء ان یبعثنا بعثنا، اللہ کے رسول ہماری جانیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، روحیں قبض ہو چکی ہوتی ہیں، ظاہر ہے انسان جب سوتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، روح قبض ہوتی ہے، اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اللہ چاہے تو ہمیں جگا دے، جب اللہ ہمیں جگانا چاہتا ہے تو جگاتا ہے، جب ہماری روحیں چھوڑی جاتی ہیں تبھی ہم بیدار ہوتے ہیں نا، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یعنی اللہ کے رسول ہم تو بے بس ہیں اس حوالے سے، رات کو اٹھنے کے حوالے سے ہم بے بس ہیں۔ حالانکہ یہ تعویل غلط تھی، صحیح نہیں تھی، کیونکہ انسان کے اپنے بس میں بھی اٹھنا ہوتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ روحیں اللہ کے پاس ہوتی ہیں، اللہ قبض فرماتا ہے، لیکن یہ اس طرح کا قبض کرنا نہیں ہوتا کہ انسان کے بس میں ہی کوئی چیز نہ رہے۔ انسان اپنے کام کے لیے بھی تو اٹھ جاتا ہے، قضاء حاجت کے لیے بھی اس کو بیداری ہو جاتی ہے، رات کو اٹھنا چاہے تو، کوئی اور کام کرنا ہو تو انسان اٹھ جاتا ہے۔ تو تہجد کے لیے اٹھنے کے حوالے سے یہ بہانہ پیش کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ غلط تھا۔ اب میں یہاں بتاؤں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا یہ قول نقل کیا ہے، مشرکین کا، جب ان سے کہا جاتا کہ آپ توحید کیوں نہیں قبول کرتے، توحید کو قبول کرنا چاہیے، تو وہ کہتے تھے، آگے سے جواب دیتے تھے، کفار اور مشرکین جو تھے کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہی نہیں ہے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو ما عبدنا من دونی، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت ہی نہ کرتے، اللہ نے چاہا ہی نہیں ایسے۔ تو اسی طرح کی غلط تعویل سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ اب کوئی ناسبی ظالم اٹھے گا، بلکہ یقیناً اس طرح کے ناسبی دنیا میں موجود ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی طرح دشمن ہیں جس طرح رافضی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہیں، دیگر صحابہ کے، تو وہ ایسے کہے اگر کہ دیکھو جی یہ تو قرآن نے کافروں کا قول بیان کیا ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا، معاذ اللہ، اس طرح کی اگر کوئی ہوٹنگ کرے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ اس طرح کے کمنٹس کرے، تو وہ ظالم ہے، اس نے اپنی دنیا آخرت برباد کر لی۔ تو بہرحال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تعویل غلط ہوئی۔ اور دیکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ حدیث سن رہے ہیں،
آپ کا فرمان الا تصلون، تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، تہجد کیوں نہیں پڑھتے، یہ کسی نے نہیں سنائی، کسی صحابی نے جا کر نہیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرماتے ہیں۔ شاید ان کے ذہن میں آتا کہ صحابی نے صحیح بات کس انداز سے تھی، کس انداز سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمان سن کر تو انہیں کوئی شبہ نہیں تھا اس کے حق ہونے میں۔ پھر بھی انہوں نے آگے سے ایک بہانہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اگر جگانا چاہتا تو پھر جگا دیتا، ہمارا کیا قصور۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ گئے حین قال لہ ذالک، یہ جواب سن کر، ولم یرجع الیہ شیئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے، ناراضگی سے جواب بھی نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی، ناراض ہو کر واپس چلے گئے۔ ثم سمعہ وہو مدبر، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، آپ جب واپس جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے اور آپ کا انداز کیا تھا، طرز عمل کیا تھا، یضرب فاخذہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران پر اس طرح غصے سے ہاتھ مار رہے تھے، ران پر ہاتھ مار رہے تھے، اور یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، سورہ کہف کی 54 نمبر آیت، وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، سب سے بڑا جھگڑالو جو کٹ حجتی کرنے والا، ہیلا ساز اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے، وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اب دیکھیں اگر کوئی ناسبی اس روایت کو لے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے اور وہ کہے جی انبیاء کی غلطیاں بھی بیان ہوئی ہیں اور ساتھ اس طرح کے کمنٹس دے، دیکھیں جی یہ تو کافروں والی بات ہے جو اللہ نے قرآن میں کافروں کی طرف منسوب کر کے اس کا رد کر دیا کہ کافروں کی یہ کٹ حجتی ہے اور یہ ان کی بہت بھونڈی دلیل ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں اس کو اپنا رہے؟ کہہ سکتا ہے نا کوئی، لیکن ہم نہیں کہتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ حدیث پڑھنے کے بعد بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے دل میں ذرا برابر بھی ملال نہیں آیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے جو بھی کمی کوتاہی اور غلطی دنیا میں ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دی۔ جب اللہ نے ان کو معاف فرما دیا اور ان کی موت ایمان پر ہوئی ہے، صحابی کی تعریف یہ ہے اہل سنت کے نزدیک کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الایمان، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو، ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی ہو اس کی، اور اس کی موت ایمان پر ہو جائے، بس یہ صحابی ہے۔ اور جس کی موت ایمان پہ ہو جائے اس کے لیے اس سے بڑا شرف اور منقبت اور فضیلت کیا ہے؟ اور پھر اس سے دنیا میں جو بھی غلطی ہوئی ہو، جو بھی کوتاہی ہوئی ہو، جو بھی انسانی ناطے لغزش ہوئی ہو، اس کو اگر آپ اچھالیں گے اور نعوذ باللہ والعیاذ باللہ اور اس طرح دین برباد کر دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا اگر کریں گے تو اپنی آخرت ہی برباد کریں گے۔ وہ غلطی کوتاہی جو آپ اچھال رہے ہیں وہ صحابہ کی ہو یا اہل بیت کی ہو برابر ہے، کوئی فرق نہیں، اس حوالے سے دنیا آخرت برباد ہو جائے گی، آپ کا عقیدہ تباہ ہو جائے گا، آپ جنت سے محروم ہو جائیں گے اگر آپ ایسی باتیں کریں گے صحابہ کرام اور اہل بیت کے حوالے سے۔ ہم تو اسی لیے کہتے ہیں صحابہ کرام کا بھی ادب کرو، اہل بیت کا بھی ادب کرو، صحابہ کرام سے بھی عقیدت رکھو، اہل بیت سے بھی عقیدت رکھو، کسی کمی کوتاہی اور ان کی لغزش کی وجہ سے اپنے دل میں ان کے لیے رنج اور میل نہ رکھو۔ جس کے دل میں کسی بھی صحابی اہل بیت کے کسی فرد کے حوالے سے رنج آ گیا اور میل آ گئی، وہ سنی نہیں ہے، اس کو جو اور مرضی نام دے دے، اس کو رافضی کہیں، اس کو نیم رافضی کہیں، اس کو ناسبی کہیں، اس کو نیم ناسبی کہیں، وہ اہل حدیث اور اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے، تو کیا انصاف ہے یہ یا منافقانہ پالیسی ہے کہ انبیاء کی غلطیاں بیان کرنا ثواب کا کام ہوگا اور صحابہ کرام کی غلطیاں بیان کرنا بلکہ اچھالنا ان کو یہ ثواب کا کام ہے؟ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو غلطی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، کبھی اس پر کوئی لیکچر کسی نے دیا ہو، کبھی لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا ہو آؤ آپ کو جناب صحابہ کی غلطیاں بیان کریں، عبرت حاصل کریں، اس سے کس نے عبرت حاصل کرنی تھی؟ اگر آپ منصف مزاج ہوتے اور واقعی آپ میں انصاف ہوتا تو پھر آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ غلطی بھی بیان کرتے اور پھر لوگوں کو اسی طرح کے کمنٹس دیتے جس طرح کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دیتے ہیں۔ بہرحال ہم تو محبت کرتے ہیں، بار بار
جتنے بھی ہمارے سننے والے، ہمارے چاہنے والے، ہمیں دیکھنے والے، ہمیں پڑھنے والے ہیں، سب کو ہم بار بار یہی تلقین کرتے ہیں، کسی صحابی کے بارے میں، اہل بیت کے کسی فرد کے بارے میں کبھی بھی اپنے دل میں ذرا برابر بھی رنج، ملال اور میل نہیں آنے دینی، ورنہ آپ تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک اگر فرض کریں، تصور کریں، یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اگر اس طرح کا واقعہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہوتا تو پھر مرزا انجینئر صاحب اور اسحاق جھالوی صاحب اور مودودی صاحب کتنے اس پر جناب لیکچر دیتے، کتنے صفحے اس پر کالے کرتے اور کس طرح کے کمنٹس اس پر پاس کرتے، جناب دیکھو جی یہ کر دیا، وہ کر دیا، دین کی غلط تشریح اور تعبیر شروع کر، اس طرح کی باتیں کرتے نا۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ نبیوں کی غلطیاں بیان ہوئی ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انبیاء سے بھی بڑے ہیں ان کے بقول، کہ ان کی غلطیاں انہیں نظر ہی نہیں آتی، یا انہیں معصوم عن الخطا کہتے ہیں، ڈکلیئر تو کریں، کچھ بات واضح کر دیں۔ تو بہرحال ہم تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد بھی اللہ کے فضل و کرم سے، اس حدیث کو پڑھنے کے بعد بھی، صحیح بخاری میں طلباء کو پڑھانے کے بعد بھی ان کو بھی یہی درس دیتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے جو بھی غلطی کوتاہی اللہ نے معاف کر دی۔ جب اللہ نے معاف کر دی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس پر رنج رکھنے والے اور ملال رکھنے والے؟ ہم تو بہت بڑے بدبخت ہوں گے اگر صحابہ کرام کی کسی غلطی اور کوتاہی پر ہم رنج اور ملال رکھیں تو۔ اب ایک اور بات ہوگی، جب ہم کہیں گے کہ دیکھو جی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا اہل بیت سے غلطی ہوئی ہے، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی انسان ہوتے ہوئے غلطی ہو گئی، تو آپ ایک کی غلطی کو اچھالتے ہیں، دوسرے کی غلطی پر پردہ ڈالتے ہیں، اس کو بیان ہی نہیں کرتے۔ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم یا دیگر صحابہ کے حوالے سے خاموش رہنے کا کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کتمان علم ہے۔ بخاری و مسلم جو ہے عوام الناس کے لیے، خصوصاً مسلم کے بارے میں کہتے ہیں، صحیح مسلم امام مسلم نے عوام الناس کے لیے لکھی ہے۔ بھائی بخاری بھی عوام الناس کے لیے ہے، مسلم بھی، قرآن حدیث سارا عوام الناس کے لیے ہے، لیکن وہ بھی دلائل کو بخاری مسلم میں موجود ہیں نا، کہ آپ مسند کے تحت جس شخص کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، جو اس سے فتنے کا شکار ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہمارا پچھلا لیکچر تھا اصلاح نمبر 5 میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ کسی وجہ سے سکوت کر لینا کسی معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت ہے، اور اس پر ہم دلائل ذکر کر چکے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسے نہیں مانتے اس سکوت کو، تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو ایک واضح حدیث ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی، اس کو آپ کس منافقانہ پالیسی کی وجہ سے چھپاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس پر لیکچر نہیں دیتے؟ اس کی وجہ کیا ہے بتائیں گے آپ؟ اب کچھ لوگ یہ ہوں گے، وہ کہیں گے دیکھو جی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو فضائل بہت ہیں، ان کی دین کے لیے خدمات بہت ہیں، تو ہم ان کی غلطیوں کو اچھالتے ہیں جن کی خدمات کم ہیں اور دین کو نقصان ہوا ان کی وجہ سے۔ میں ابھی اس پر بھی بات کرتا ہوں کہ دین کو جو نقصان ہوا ہے اس کو ماپنے کا پیمانہ کس کے پاس ہے؟ کیا رافضیوں اور نیم رافضیوں کے پاس یہ پیمانہ ہے کہ اسلام کے لیے خدمات کس کی ہیں اور کس کی نہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات سے ہم سرے منہ منحرف نہیں ہیں، ہم دل و جان سے ان کی خدمات کی قدر کرتے ہیں، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کو سرما بنانے کے لیے تیار ہیں، ہم ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، ہم اپنا حشر جنت میں ان کا ساتھ بھی چاہتے ہیں، ہم تو ہر وقت ان کے بارے میں اپنے دل کو پاکیزہ اور معطر رکھتے ہیں، سب صحابہ کرام کے بارے میں۔ جو منافقت کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات بہت ہیں، جبکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کا بڑا نقصان کیا، ان کی وجہ سے یہ ہو گیا، ان کی وجہ سے وہ ہو گیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غلطیاں کی، اس کی وجہ سے امت جو آج تک نقصان بھگت رہی ہے، اس کا وبال ان کے کندھوں پر رہے گا۔ میں آج ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے بھی ایک ایسی غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کو بہانہ بنا کر بہت سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں
تو وہ غلطی کیا ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری میں 4240 نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم میں 1759 نمبر حدیث ہے۔ اب یہ بھی حدیث آپ کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اور اسحاق جالوی صاحب نے کبھی نہیں سنائی ہوگی، اس تفصیل کے ساتھ جو میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنانے والا ہوں، اور اس پر وہ کمنٹ بھی انہوں نے نہیں دیے ہوں گے۔ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس پر وہ جو کمنٹ دیتے ہیں نا، برے کمنٹس اور اپنے دل کی جو بھڑاس ہے وہ نکالتے ہیں، ایسے انہوں نے نہیں کیا ہوگا۔ حالانکہ صحیح مسلم تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بقول عوام الناس کے لیے لکھی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں بخاری مسلم دونوں ہی عوام الناس کے لیے ہیں، لیکن ہم دلائل بیان کر چکے ہیں کہ مصلحت اور حکمت کے تحت ایسے لوگ جن کی ذہنی سطح اس لیول کی نہ ہو، ان کے سامنے ایسی باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیغام بھیجا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ آپ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت دیں، میں بیٹی ہوں آپ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال چھوڑ کر گئے ہیں وہ مال میرا حق بنتا ہے، مجھے دیں۔ تو فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کر گئے ہیں کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو کچھ چھوڑ کر چلے جائیں وہ ان کی طرف سے اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جاتا ہے، وہ وراثت نہیں بنتا۔ اب یہ حدیث سنائی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ متواتر حدیث ہے، اس کے بارے میں کوئی شبہ کسی دور کے مسلمانوں کو نہیں رہا ہے سوائے رافضیوں کے، وہ تو ویسے ہی احادیث کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جب انہوں نے سنا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ میں یہ مال آپ کے سپرد نہیں کر سکتا، ہاں اس سے جو فائدہ ہوتا رہے گا اہل بیت کو وہ پہنچتا رہے گا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پہنچتا تھا، خرچہ ان کا چلتا رہے گا، یہ وراثت نہیں بنے گا، یہ وقف ہو جائے گا، وقف اللہ کی راہ میں، وراثت نہیں بنے گا۔ فَأَبَا أَبُو بَكْرٍ أَن يَدْفَعَ إِلَىٰ فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں 4240 نمبر کے۔ سیدہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا کہ میں سیدہ فاطمہ کو کچھ نہیں دوں گا، وراثت نہیں ملے گی، وراثت ہے ہی نہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ لیکن فوجدت فاطمہ تو اعلیٰ ابی بکر فی ذالک، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراضگی رکھ لی، ان سے دل میں میل رکھ لی، ناراض ہو گئیں۔ فہجرتہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے چھوڑ دیا، آپ سے قطع تعلق ہی کر لی، کلام کرنا چھوڑ دیا۔ فلم تکلمہ حتی توفیت، 6 مہینے اس کے بعد وہ زندہ رہی ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 مہینے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کلام تک نہیں کی۔ تو فلما توفیت دفنہا زوجہا علی لیلاً، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اپنے دل میں کچھ رکھے ہوئے تھے، اس کا بیان بھی آگے آئے گا۔ تو انہوں نے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر سیدنا ابو بکر جو خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، امام اعظم ہیں اس دور کے، ان کو نہیں بتایا، بتانے کی بجائے رات کو چپ کر کے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا۔ ولم یعزم بہا ابا بکر وصلی علیہا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے بغیر ان کا جنازہ بھی پڑھ دیا۔ وکان علی من الناس وجہ حیات فاطمہ تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 مہینوں میں جب تک سیدہ فوت نہیں ہوئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی۔ خلیفۃ المسلمین جو اجماعی خلیفہ ہیں، ان کی بیعت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے نہیں کیے۔
تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں لوگوں کے ہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو منقبت کچھ اور زیادہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ان کے نکاح میں ہیں، لوگ زیادہ ادب و احترام کرتے تھے۔ فلما توفیت استنکر علی وجوہ الناس، جب سیدہ فوت ہوئیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں کے جو چہرے مڑ رہے ہیں، پہلے والی بات لوگوں میں میرا جو ایک مقام تھا وہ نہیں رہی ہے، سیدہ فوت ہو گئی ہیں، اب لوگوں کے چہرے مجھ سے مڑ رہے ہیں۔ فالتمس مصالحۃ ابی بکر و مبایعتہ، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب کام خراب ہوگا، لوگ تو پہلے ہی میرے سے چہرے موڑ رہے ہیں، مجھے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرنی چاہیے اور ان کی بیعت کرنی چاہیے۔ یعنی مجبور ہو کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مایوس ہو کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح اور بیعت کا سوچا۔ ان 6 مہینوں میں بیعت نہیں کی تھی۔ فارسل الی ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پیغام بھیجا، بہرحال بات چیت ہوئی، میٹنگ ہو گئی۔ میٹنگ میں انہوں نے بات کی کہ فتشہد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پر ایمان، اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ انا قد عرفنا فضلک وما آتاک اللہ، آپ کی فضیلت بھی ہمیں اس کا اعتراف ہے اور آپ کو اللہ نے جو انعامات اور احسانات کیے ہیں، آپ کی جو فضیلت اللہ نے مقرر کی ہے اس کا بھی ہمیں اعتراف ہے۔ ولم ننفس علیک خیرا ساقہ اللہ الیک، آپ کو جو اللہ نے ایک خیر اور ہم سے ایک فضیلت دی ہے اس حوالے سے ہمارے دل میں تنگی نہیں ہے۔ ولیکنک استبددت علینا بالامر، لیکن ہمیں شکوہ اس بات کا ہے کہ آپ نے خاموشی سے ہی معاملہ سنبھال لیا، ہم سے مشورہ ہی کیا ہوتا۔ وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیباً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتہ داری مجھے نصیب ہے، میں آپ کا چچا زاد بھی ہوں، آپ کا داماد بھی ہوں، تو اس حوالے سے میرا جو تعلق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو میں سمجھتا تھا کہ میرا کوئی حق تھا اس معاملے میں، کم از کم مجھ سے مشورہ ہی مانگا جاتا، تو مجھے پوچھا ہی نہیں گیا اور آپ نے خلافت سنبھال لی۔ حتیٰ فازت عینا ابی بکر، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن کر رونے لگے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تو انہوں نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل من قرابتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کو تو میں اپنی ذاتی رشتہ داری پر پہلے ہی ترجیح دیتا ہوں، میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ اپنے دل کے قریب سمجھتا ہوں، ان کی زیادہ قدر کرتا ہوں۔ اما الذی شجر بینی و بینکم من هذه الاموال، اور یہ جو اختلاف ہمارا ہو گیا، سیدہ آپ کی جو اہلیہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، ناراضگی لے کر مجھ سے فوت ہو گئی، ہمارا اختلاف ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے مال کے بارے میں۔ آپ لوگوں نے کہا کہ وراثت بننی چاہیے، میں نے حدیث سنائی، آپ پھر بھی ناراض ہوئے۔ فلما آلوا فیہا عن الخیر، میں نے اس میں جو بھلائی تھی نا، خیر یعنی طریقہ جو سنت تھا، اس حوالے سے میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ ولما اترک امرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فیہا الا صنعتہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقے کی پیروی کی، جس طرح آپ اس مال میں کرتے تھے، اپنے گھر والوں کے خرچے نکالتے تھے، میں اب بھی نکالتا ہوں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ موعدک العشیۃ للبیعۃ، تو سپہر کو ہم لوگوں کے سامنے بیعت کریں گے۔ بیعت تو لوگوں کے سامنے ہوتی تھی، تو ابھی ہم اکیلے بیٹھے ہیں۔ تو بہرحال جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی، ممبر پر چڑھے، انہوں نے خطبہ دیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کا معاملہ بیان کیا کہ یہ ان کا معاملہ تھا، بیعت سے اس لیے رکے ہوئے تھے، ان کا عذر بیان کیا، جو ان کے دل میں ایک بات تھی، ایک شکوہ تھا، وہ بھی بیان کیا۔ پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کی، جو ان سے کوتاہی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، فعظم حق ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کو بیان کیا، ان کی جو فضیلت اور ان کی شان تھی وہ بیان کی، ان کی منقبت بیان کی، اور بیان کیا، یہ بتایا کہ انہ لم یحملہ علی الذی صنع نفاستہ علی ابی بکر،
کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے جو کیا، ناراض ہوئے، 6 مہینے بیعت نہیں کی، سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر نہیں دی، ان کو رات کو دفن کر دیا، جنازہ پڑھانے کے حوالے سے بھی کوئی مشورہ نہیں کیا۔ یہ سارا کچھ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہوئے نہیں کیا، بلکہ ایک بات تھی، اللہ نے فضیلت دی ہے سیدنا ابو بکر کو، اس کا بھی انکار نہیں تھا، بلکہ ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ہمارا حق تھا، کم کم ہم سے مشورہ کیا جاتا، انہوں نے نہیں کیا تو ہم نے یہ گلہ اپنے دل میں رکھا، تو فوجدنا فی انفسنا ما، اپنے دل میں ہم نے غصہ رکھا، ناراضگی رکھی، فسر بذالک المسلمون، تو مسلمان اس بات سے خوش ہو گئے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے بعد ہی صحیح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی ہے، تو معاملات درست ہو گئے ہیں۔ وقالوا اصبت، اور سب لوگوں نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب بالکل درست کیا ہے، 6 مہینے بعد ہی صحیح، اب یہ بالکل حق بات پر اب آ گئے ہیں، جو خلافت کی بیعت سے انہوں نے ہاتھ کھینچا ہوا تھا، انہوں نے ہاتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا ہے۔ تو وکان المسلمون الی علی قریبا حین راجع الامر المعروف، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے نا، تو مسلمان ان کے قریب آ گئے، جو مسلمان دور ہوئے تھے نا ان سے، ان کے اس فعل کی وجہ سے، تو مسلمان پھر ان کے قریب آ گئے، یعنی ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غلطی ہوئی، اور اس غلطی کو انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ ہمارے ذہن میں یہ بات تھی، اس لیے ہم نے بیعت سے ہاتھ کھینچا اور ناراضگی اپنے دل میں رکھی، اور وہ ساری ناراضگی انہوں نے پھر دور کی۔ تو اگر کوئی ظالم ناسبی اس کو دلیل بنا کر کہے کہ دیکھیں جی دین کا کتنا بڑا نقصان کر دیا انہوں نے، سیدہ کا یہ کہنا کہ آپ نے مجھے وراثت نہیں دی اس لیے میں ناراض ہو رہی ہوں، ناراض ہو گئی، وہ فوت ہونے تک 6 مہینے ناراض رہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے، رافضی کہتے ہیں کہ ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصب کر لی تھی، وہ جو ان کا مال تھا، ان کا حق بنتا تھا، اس کو دبا لیا تھا، اس کو کھا لیا تھا، نعوذ باللہ، اور یہ انہوں نے اس کو بہانہ بنا کر تا قیامت سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گالیاں دینے کا جواز بنا لیا۔ اس غلطی کو آڑ بنا کر انہوں نے قیامت تک صحابہ کرام کو گالیاں دینے کا بازار گرم کر لیا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس معاملے میں ان کے ساتھ تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ دونوں جو لوگ تھے، آپ کا یہ مطالبہ تھا، تو اس حوالے سے میرا اور آپ کا اختلاف ہو گیا، اور یہ اختلاف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا تھا۔ اب کوئی اس کو بڑھائے چڑھائے اور ناسبی اپنے خبث باطن کا اظہار کرے، ہم اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ غلطی، کوتاہی، بشری لغزش اس کو کہیں، اجتہادی غلطی کہیں، اس وجہ سے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض رہے، 6 مہینے بیعت نہیں کی، لوگوں کے چہرے مڑتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اب صلح کرنی چاہیے اور بیعت کرنی چاہیے۔ سب باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بیان ہوئی ہیں، اور انجینئر صاحب کے بقول صحیح مسلم امام صاحب نے عوام الناس کے لیے لکھی ہے، واقع بھی لکھی ہے، یہ حدیث بھی تو عوام الناس کے لیے لکھی تھی نا، کبھی اس پر بھی آپ نے کوئی لیکچر دیا، کبھی جھالوی صاحب نے اس پر بھی لوگوں کو بریفنگ دی، اور کبھی اس کو بیان کر کے بھی اس طرح کے کمنٹس کیے کہ والعیاذ باللہ، نعوذ باللہ، کس طرح کا کام کر دیا، اور قیامت تک رافضیوں کو گمراہ کر دیا، جی رافضیوں کو ایک بہانہ دے دیا، اور تا قیامت وہ گالیاں دیتے ہیں صحابہ کرام کو اس کی بنیاد پر۔ نہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، لغزش ہوئی ہے، اور احادیث میں موجود بھی ہے، اور احادیث ہم پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں، سنتے سناتے بھی ہیں ان لوگوں کے سامنے جن کا عقلی لیول وہ اس درجے کا ہے کہ وہ ان کو سن کر ہضم بھی کر سکیں، اور ان کو سن کر صحیح مطلب نکال سکیں، یا پہلے تمہیداً ہم نے ان کا ذہن درست کر دیا ہو، پھر ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ حدیثیں۔ لیکن ان احادیث کو بیان کرنے یا سننے سنانے کے بعد اس طرح کا کوئی کمنٹ نہیں دیتے کہ نعوذ باللہ دین کا بڑا نقصان کر دیا، جی دین کا نقصان کر دیا، دین برباد ہو گیا، خلافت برباد ہو گئی، اس طرح کے کمنٹس جس طرح جھالوی صاحب دیتے رہے ہیں، اور جس طرح انجینئر صاحب دیتے ہیں۔ جھالوی صاحب تو کہتے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت برباد کر دی،
کہتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت برباد کر دی۔ یہ ان کی منافقانہ پالیسی ہے، ایک طرف خلافت 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 کرتے ہیں۔ بھئی اگر خلافت بھی ایسی ہی ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہو کرپشن کر دی، اپنے جو رشتہ دار تھے سب کو نواز دیا اور بیت المال کو ستیہ ناش کر دیا، اگر خلافت ایسی ہوتی تو کس خلافت کی آپ بات کرتے ہو؟ کس خلافت کی کہتے ہو جی میرے دل میں چنگاری لگی ہوئی ہے، ہر وقت میں خلافت کے لیے تڑپتا ہوں، اس خلافت کی بات کرتے؟ یعنی کتنی منافقت ہے، خلافت خلافت کرتے ہیں اور خود خلافت کے خلاف یعنی اپنے دل کی بھڑاس بھی نکالتے ہیں۔ اور خلافت والے جو خلفاء ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، ان کے بارے میں اپنے زبان کو گندی بھی کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں خلافت خلافت، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ غلطیاں بیان ہونی چاہیے۔ انبیاء کی بھی غلطیاں بیان ہوئی ہیں، احادیث میں صحابہ کی بھی غلطیاں بیان ہوئی ہیں، غلطیاں بیان ہونی چاہیے، اس سے سبق ملتا ہے۔ تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو غلطیاں میں نے یہاں بیان کی ہیں، یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس پر کیوں نہیں لیکچر دیتے؟ اس پر جناب لوگوں کو دروس اور عبرت حاصل کرنے کا کیوں نہیں کہتے؟ اور اس پر ایسے کمنٹس کیوں نہیں پاس کرتے جس طرح کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کرتے ہیں؟ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے ان کے دلوں میں بغض ہے، حسد ہے، ان کے دلوں میں عناد ہے، ان کے دلوں میں ملال ہے، ان کے دلوں میں میل ہے کچھ صحابہ کرام کے حوالے سے، اسی لیے صرف ان کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ عدل و انصاف ان لوگوں میں بالکل بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بخاری و مسلم میں یہ احادیث موجود ہیں، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف امام بخاری اور مسلم نے کبھی کچھ نہیں کہا، ان سے وہ رزلٹ نہیں نکالا جو ظالم ناسبی نکالتے ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کرتے ہیں، ان کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ نہیں کیا، ہم بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی غلطی کوتاہی بھی حدیث میں آئی ہے تو سلف صالحین نے اور ائمہ دین نے، امام بخاری امام مسلم نے کبھی اس سے وہ نتیجہ نہیں نکالا جو نتیجہ جھالوی صاحب نے نکالا، جو مودودی صاحب نے نکالا، اور جو ڈاکٹرائن انجینئر محمد علی مرزا صاحب لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ کیا مطلب کتنی منافقانہ روش اور پالیسی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور تیسری بات، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح بخاری میں بھی واقعہ موجود ہے اسی کانٹیکسٹ میں کہ یہ جو وراثت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں تقسیم کر کے دی تھی، اس کا انتظام پھر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ان کے سپرد کر دیا گیا، دونوں کے سپرد۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھتیجا ہیں، دونوں مطالبہ لے کر آئے تو علی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو وراثت کے طور پر تو میں نہیں دے سکتا، ہاں یہ وقف ہے، یہ یعنی اللہ کی راہ میں وقف ہے، اب اس کا انتظام جس طرح میں کرتا ہوں تم کر لو، وراثت نہیں بنے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہمیں انتظام دے دو۔ بعد میں ایک دن لڑائی اور جھگڑا کرتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، سب لوگوں کے سامنے بھری مجلس میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے سخت کلمات کہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ عمر امیر المومنین میرے اور اس وہ الفاظ یعنی خائن کے الفاظ بولے، جھوٹے کے الفاظ بولے، سیاہکار کے الفاظ بولے اور غادر کے الفاظ بولے، بہت سخت الفاظ ہیں، ان کا اردو ترجمہ ہی کر دیا جائے تو بہت سخت ہے۔ تو یہ الفاظ بول کر کہتے ہیں کہ اس علی اور میرے درمیان فیصلہ کر دیجیے، میں آج وہ حدیث پیش نہیں کروں گا اور اس سے بھی جو یعنی ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ بھی بیان نہیں کروں گا، صرف اشارہ کیا ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنا کچھ کہنے کے باوجود بھی ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنی سخت باتیں کی ہیں، کوئی غلطی کی ہوگی نا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلطی یہ تھی کہ انتظام دونوں کے سپرد کیا تھا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا اپنے ہاتھ میں لے لیا، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سائڈ پہ کر دیا، ان کے ہاتھ کچھ نہیں رہنے دیا، تو اس وجہ سے وہ ناراض ہوئے اور بہت سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے یہ سارے کلمات کہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارے دل میں اللہ کے فضل و کرم سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں آئی، اور ہم سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کلمات بولے ہوئے ہیں وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نہیں بولتے
کیوں نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فلاں صحابی نے یہ کہا، تو فلاں نے یہ کہا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قنوت کی تھی ان کے خلاف، تو یہ دیکھو جی ہم علی کی سنت پر عمل کریں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کریں گے۔ کیوں؟ صحابہ کرام کا معاملہ ہے، اہل بیت کا معاملہ ہے، ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کبھی بھی قطعاً کسی بھی صورت کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو جائیں، ہم اپنے دین کو، اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھیں، اپنا عقیدہ تباہ کر بیٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ کے لیے پوری زندگی ہمیں موت آئے تو صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت پر ہمارا حشر ہو، صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھی ہمیں ان کے ساتھ جمع کرے۔ ایک بات جو ہمارے سامنے ابھی آئی ہے وہ یہ کہ انجینئر صاحب نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا، جو باتیں لوگ میرے خلاف جو مطلب جواب دے رہے ہیں، میرا جواب دے رہے ہیں، اس کا میں جواب نہیں دوں گا۔ دیکھیں ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ انجینئر صاحب آپ جواب نہیں دے پائیں گے، ظاہر ہے دلائل و براہین کا جواب کیا ہوتا ہے، اب آپ لاچار ہو گئے ہیں، آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ نکال چکے ہیں، اس سے آگے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب آپ یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں جی میں جواب نہیں دوں گا۔ پہلے تو آپ نے جواب دیا تھا، ہم نے ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کیا تھا، چھوٹا سا، وہ آڈیو ہی تھا، ویڈیو نہیں تھا، جس میں بتایا تھا کہ یہ دوگلی پالیسی ہے جی، ایک دفعہ تدلیس کو کہتے ہیں کہ یہ جناب اتنی بری ہوتی ہے، روایت ضعیف ہوتی ہے، دوسری جگہ تدلیس والی روایتیں اپنے پمفلٹ میں ذکر بھی کر دیتے ہیں، تقریروں میں بھی بول دیتے ہیں۔ تو پھر آپ نے جواب دیا تھا جناب، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے جواب دیا تھا کہ دیکھو جی یہ دوگلی پالیسی نہیں، یہ علم ہے، میں نے تو علم جمع کیا ہے کہ جو سید شیخ زبیر نے رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہیں وہ بھی لکھ دیں، جو صحیح امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی اور صحیح کہیں وہ بھی لکھ دیں، تاکہ علم جمع ہو جائے۔ اب یہ تو آپ نے پہلے اس کا جواب دے دیا یہ، اور جب اس کا جواب ہم نے دیا اور تفصیلی دیا اور ایک بات ہم نے سکین پیش کر کے دی اور پھر اس پر تبصرہ ہم نے کیا اور بتایا کہ کیا یہ علم ہوتا ہے، جو روایت جعلی ہو، جس کو جعلی کہا جائے، اور امام مسلم کہ بقول ایسا کرنے والا جاہل ہو، اس کو آپ علم کہتے ہیں یا جہالت کہنا چاہیے؟ تو اب جب آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں جواب نہیں دینا چاہیے، میں جواب نہیں دیتا، پہلے آپ دیتے تھے اب نہیں دیتے۔ اگر کوئی علماء نے کہا کہ فلاں گمراہ آدمی ہے اس سے آپ خبردار رہیں، اس کے بھی آپ نے جواب دیے کہ یہ جھوٹے الزامات ہیں اور یہ ایسے ایسے، اب آپ کہتے ہیں جناب جواب نہیں دیتا میں۔ انشاءاللہ آپ جواب دینے سے تا قیامت عاجز ہی رہیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کی جو علمی خرابیاں ہیں وہ عوام کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، اور جو آپ کے عقائد میں رافضیت شامل ہو چکی ہے وہ بھی انشاءاللہ وہ رافضیت ہم انشاءاللہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، بالکل اسی طرح۔ اور پھر آپ نے کہا جی علماء مجھے گالیاں دیتے ہیں، اور علماء جناب ادبی اور غیر ادبی ساری گالیاں دیتے ہیں، ادبی گالیاں یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، اس طرح کی یہ کہتے ہیں ادبی گالیاں ہوتی ہیں، اور غیر ادبی گالیاں ہوتی ہیں وہ ننگی گالیاں ہوتی ہیں۔ تو ہم آپ کو یاد کرواتے ہیں جناب، آپ نے کہا جی میں نے کبھی بھی آج تک اسی طرح کی زبان استعمال نہیں کی، یہ آپ نے کہا۔ تو ہم انشاءاللہ جب اس کو فیس بک پہ اپلوڈ کریں گے نا تو ساتھ میں وہ آپ کے کلپ بھی لگا دیں گے، آپ کی ادبی اور آپ کی غیر ادبی گالیاں بھی انشاءاللہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اور فیصلہ عوام کی عدالت میں، آپ کے بقول عوام کی عدالت میں آ جائے گا کہ آپ دعویٰ کیا کرتے ہیں اور آپ عمل کیا کرتے ہیں۔ آپ نے جو لوگوں پر لعنتیں کی ہوئی ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جاہل مولوی، اور پھر چمچے، یہ چمچے ایسے کرتے ہو، چمچے باز آؤ، اس طرح کی باتیں بھی آپ نے کی ہوئی ہیں، چور، یہودیوں والا کام نہ کرو، اور اس طرح کی بات، اور کہتے ہیں کہ سنیوں میں چھپے ہوئے ناسبی۔ آج آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا اگر کوئی آپ کو کہتا، ہم تو آپ کو نہیں کہتے ڈائریکٹلی، ہم آپ کا نام لے کر آپ کو نہیں کہیں گے، ہم نرمی کر رہے ہیں چونکہ ہم نے وعدہ کیا آپ سے نرمی کریں گے، بلکہ سب سے ہی نرمی کریں گے، سختی نہیں کریں گے، تاکہ کوئی سختی کا جواز اور بہانہ بنا کر ہم سے پیچھے نہ ہٹے۔ ہم تو آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ نیم رافضی ہیں، لیکن جو لوگ آپ کو نیم رافضی کہتے ہیں،
آپ ان پر بڑے برہم ہوتے ہیں جی، فتوے لگاتے ہیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں سنیوں میں چھپے ہوئے ناسبی، سنیوں میں چھپے ہوئے ناسبی، تو اگر آپ کو کوئی کہے کہ سنیوں میں چھپے ہوئے رافضی، پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں جی علماء ادبی اور غیر ادبی گالیاں دیتے ہیں۔ آپ کی جو ادبی اور غیر ادبی گالیاں چند ایک ہم انشاءاللہ لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ آپ ابھی 1 تاریخ کو آپ نے یہ دعویٰ کیا، 1 اپریل کو، آج 6 ہے نا، تو کل پرسوں تک یہ ویڈیو انشاءاللہ کلپ لگ کر لوگوں کے سامنے آ جائے گی، اور ہم یوٹیوب پر جب اس ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے تو نیچے ڈسکرپشن میں وہ لنک دے دیں گے، جو آپ نے ادبی ماشاءاللہ اور غیر ادبی گالیاں آپ نے دی ہیں نا، اور آپ کی زبان سے جو پھول جھڑتے ہیں، وہ بھی لوگوں کے سامنے آپ پیش کریں گے، تاکہ فیصلہ عوام کی عدالت میں چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت پر رکھے، ہماری موت آئے صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت پہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر کرے اہل بیت اور صحابہ کرام کے ساتھ، جنت میں ہمیں اہل بیت اور صحابہ کا ساتھ نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔